لمحے کے لیے، 1 منٹ کے لیے میں عالی جناب مفتی شاداب صاحب کو جو ناظم ہے ہمارے مدرسے کے، ان کو بھی دعوت دوں گا کہ مبارک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و صلی علی رسول الکریم۔ عزیز طلباء، مہمانان کرام، ہم تمام مہمانوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں، خاص کر ہمارے چوکی پرداری اور وکیل بھائی صاحب اور محلے کے ذمہ داران حضرات اور نجم عثمانی صاحب ہماری تفصیل آپ کو تشریف لائے، ہم سب کے یہاں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ حضرات، آج ہم جس ماحول میں پڑے ہیں، جس دن کو آج منا رہے ہیں، یقیناً اس سے کوئی ناواقف نہیں ہے کہ آج کے تاریخی سال ہے۔ اس دن کو دیکھنے کے لیے اور اس جو کھلی فضا میں آج ہم سانس لے رہے ہیں، کھلے واتاورن میں جی رہے ہیں، یقیناً اسی دن اور اسی دن کو دیکھنے کے واسطے ہمارے علماء کرام نے، ہمارے وطنی بھائیوں نے، ہمارے ملکی بھائیوں نے سب مل کر کے اس دیش کو آزاد کرانے کی کوشش کی اور غیروں چمن سے اس دیش کو آزاد کرا کر کے ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کو کھلے ماحول میں رہنے کا موقع ملا اور سب کو ظالموں کے چمن سے آزاد کرا کر کے اس ملک کو ایک کھلا اور روشن ملک بنا کر کے اور سونے کی چڑیا بنا کر کے ہمارے وطنی بھائیوں نے، ہمارے علماء کرام نے سب نے اس کو ہمارے واسطے پیش کیا ہے۔ قربانی اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب جانتے ہیں اور خود ان لوگوں نے کہ جو لوگ اس ملک کو آزاد کرانے والے لوگوں کو تکالیف دے رہے تھے، ان کے اوپر ظلم و زیادتیاں کر رہے تھے، خود انہیں کا ایک انسان ٹام سمجھانی اپنی کتاب کے اندر یہ لکھتا ہے کہ علماء کرام کو اور آزادی میں لڑائی کرنے والوں کو جس وقت ان سے کہا جا رہا تھا کہ تم اس ملک کی آزادی کی لڑائی کو لڑنا بند کر دو اور ورنہ آپ کو تیل کے کڑاہوں میں پکا دیا جائے گا، لیکن عزیزوں، ان مسلمانوں کی اور ان ہمارے وطنی بھائیوں کی قربانیوں کے اس جذبے کو دیکھیے گا۔ انہوں نے کہا دان سلام کیا کہتے ہیں، آپ ہمیں تیل کے کڑاہوں سے ڈرانا چاہتے ہیں، ہم تیل کے کڑاہوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم اپنی جان کو تیل کے کڑاہوں میں ڈال کر کے پھونک دیں گے، لیکن ہم کبھی وطن عزیز کو بلانے میں برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ علماء کرام نے اور وطنی بھائیوں نے سب نے مل کر کے قربانیاں دی ہیں اور ٹرانسفر خود کہتا ہے کہ جب میں اپنے خیمے میں گیا اس وقت مجھے مردار کی بھی محسوس ہو رہی ہے، تو میں نے جا کر کے دیکھا کہ پیچھے لوگوں کو، ان لوگوں کو جو آزادی کی لڑائی لڑ رہے ہیں، ان کو تیل کے کڑاہوں میں پکایا جا رہا ہے۔ لوگوں، یہ آزادی ہمیں ایسے نہیں ملی، اتنی آسانی سے آزادی نہیں ملی، اور اسی لیے اس دن کو نہیں منایا جاتا۔ کیوں؟ اس دن کے منانے کے پیچھے ہماری ایک بڑی قربانی ہے، ایک بڑی آزادی ہے، اس لیے اس دن کو ہمیں بڑے محبت کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ ہر ایک ہندوستانی کو منانا چاہیے۔ یہ ہمارا حق ہے، ہمارے بھائیوں نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے قربانیاں دی ہیں، ہم نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے قربانیاں دی ہیں، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں اپنے افسران کی موجودگی میں کچھ عناصر اس طرح کے ہیں جو لوگوں کی گندی ذہنیت کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں اور آپس میں ہم لوگوں کو، ہمارے اس ملک کے اس محبت بھرے ملک کو، ماحول کو، اس فضا کو بگاڑنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ملک جس طرح سے پہلے سونے کی چڑیا کہلایا جاتا تھا، جس طرح سے اس ملک میں اب سے پہلے بھی ہندو مسلم سکھ عیسائی سب نے مل کر کے ایک تھالی میں کھانا کھایا ہے، ایک پلیٹ فارم پر کام کیا ہے۔ ہم آج اس دن سے یہی تحریر کرتے ہیں، یہی فائدہ ارادہ کرتے ہیں اور ہم اپنے مدرسے کی جانب سے، دارالعلوم مشرقیہ کی جانب سے اپنے ملک واسیوں کو یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ملک واسیوں، اس میں چاہے مسلمان ہیں، مسلم ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، کوئی بھی ہمارے دینا چاہتے ہیں کہ فساد پھیلانے والوں کے چکر میں نہ آئیے گا، اپنی محبتوں کو برقرار رکھیے گا، اپنے ملک کے امن کو، سکون کو برقرار رکھیے گا۔ ہمیں اس ملک کو سونے کی چڑیا بنانا ہے اور ہمیں اس ملک کو محبت کا پیغام دینے والا بنانا ہے۔ ہمیں آگے بھی اب اس ملک کو اسی ڈگر پر لے کر کے جانا ہے کہ اس ملک کو سونے کی چڑیا کہلایا جائے، محبت والا ملک بنایا جائے۔ اللہ سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کے لیے قبول فرمائے۔